اس کو مردود ہی کہا جائے گا. اور جب کسی کو مردود کہا جائے اور اگر وہ ہو مردود تو تکلیف محسوس نہ کیا کرے, کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے, جو مردود ہو اسے مردود کہنے کا آرڈر دیتا ہے. بھائی کیوں مردود ہے؟ رد کیا ہوا ہے, راندہ درگاہ ہے, مردود ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے میرا کہنا نہیں مانا تھا. میرا کہنا نہیں مانا تھا, یہ نہیں کہ میری عبادت نہیں کرتا تھا. یہ بات قابل توجہ ہے. یا اللہ تیرا کون سا کہنا نہیں مانا تھا؟ تو نے کہا نماز پڑھ تو نہیں پڑھتا تھا, کہا پڑھتا تھا. قابل توجہ بات. یا اللہ تو نے کہا کہ نیکیاں کر تو نہیں کرتا تھا, کہا کرتا تھا. تبھی تو فرشتوں کا میں نے سردار بنایا ہوا تھا, بڑھیا نیکیاں کرتا تھا. یا اللہ تو نے اسے کہا سجدہ کر تو تو نے سجدہ نہیں کرتا تھا. فرمایا مجھے تو کرتا تھا, اور میں نے آدم کو کہا تو نہیں کرتا تھا. میں نے کہا بابا آدم کو سجدہ کر تو اس نے کہا بابے تو شاید کوئی نہیں. اس نے آگے سے کیا کہا؟ بابے تو شاید کوئی نہیں. تو پتا چلا جو صبح قیامت تک یہ کہے کہ بابے تو شاید کوئی نہیں, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فرمایا قرآن شروع کرو تو کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تو فرمایا صبح قیامت تک جو اس طرح کی بات کرے کہ بابے تو شاید کوئی نہیں, سمجھ لو وہ مردود ہے, اس کو بھی مردود کہنا یہ رب کی سنت ہے. اس کو مردود کہا جائے گا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے اس کی تفسیر. اب جب ابتدا میں ہی مردود وہ ہیں جو بابوں کو نہیں مانتے, سمجھ گئے نا. اس نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ سجدہ نہیں کرتا, یہ کوئی بابا ہے؟ میرے نزدیک تو ہے. اللہ کے سامنے بابے تو شاید کوئی نہیں, لہذا تجھے تو پہلے بھی کرتا تھا, آئندہ بھی کروں گا, اس سے نہیں کرتا. بابا آدم کو نہیں مرنا, اللہ کے سامنے بابا آدم تو شاید کوئی نہیں. رب نے فرمایا جب بھی اعوذ باللہ پڑھو تو صرف شیطان تک رک نہ جانا, شیطان الرجیم کہنا, تاکہ پتہ چلے جو مجھے سجدہ کرے اور میرے کہنے پر بابا آدم کو نہ کرے, اور آگے سے اٹک جائے, اڑ جائے, رک جائے کہ نہیں بابو کو میں نہیں مانتا, بابو کو نہیں مانتا, بابو کا خدا اور ہے. جو اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان کو کہہ دینا بابو کا خدا وہ ہے جو کہتا ہے کر سجدہ بابا آدم کو, عبادت نہ کر سجدہ کر. عبادت تو میری تھی, وہ جو عبادت والا سجدہ تھا وہ میرے لیے تھا. یہ تعظیم والا سجدہ ہے, یہ رسپیکٹ دینے کے لیے ہے, یہ عزت دینے کے لیے ہے, یہ توقیر و تعریف کے لیے ہے, ان کی عقیدت کے لیے ہے, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے تم میں سے کون عقیدت کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم سارے فرشتے جھک گئے. اللہ, پتہ چلا جھکتا وہی ہے جو نیک ہوتا ہے. جو نیک ہو, ماننے والا ہو, وہ کہتا ہے چپ کر مہر علی, اتھے جا نہیں ہو بولنے دے, یہاں جھک جاؤ. بھئی سجدہ اللہ کہہ رہا ہے نا, جب اللہ کہہ رہا ہے تو کر لو, وہی تو کہہ رہا ہے. تو جو اکڑا, جس نے کہا نا نا میں تجھے کروں گا اس کو نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو صبح قیامت تک کے لیے مردود کہا. ایسا بندہ مردود ہے جو کہے اللہ کے سامنے بابے تو شے کوئی نہیں, وہ اللہ کے سامنے بابے وہ شے ہے کہ رب فرشتوں کے سردار جسے بنایا تھا ابلیس کو, شیطان کو, جو عزازیل تھا, اس کو اللہ تبارک و تعالی اگر وہ بابو کو نہ مانے تو صبح قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ اور مردود کرا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہاں پر لفظ مدد چاہیں جو ہے اس کے اوپر بڑی ڈسکس ہوتی ہے. یہاں جو مدد ہے وہ مدد حقیقی ہے, یعنی حقیقی طور پر صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن کیا جو اس کا ترجمہ غلط کر رہا ہے, غیب میں ایک بندہ کرتا ہے ہم غیب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں, حالانکہ لفظ غائب خود جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس آیت میں لفظ غائب نہیں ہے. یعنی قرآن کی تحریف دیکھیں لوگ کرتے ہیں, قرآن بدلتے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کیسے بے غیرت ہے, کیسے بے وقوف ہے, کیسے ناہنجار ہے کہ قرآن میں لفظ غائب کا الذین یؤمنون بالغیب, غیب لفظ ہے قرآن کا, تو یہاں اللہ نہیں فرما سکتا تھا, لیکن ترجمہ دیکھو اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ ہم غیب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جبکہ الحمدللہ اسلامی اور صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہم حقیقت میں تجھ سے مدد مانگ, مطلب غیب ہو یا حاضر ہو ہمیشہ حقیقت میں تجھ سے ہی مانگتے ہیں. کسی کو خدا سمجھ کے مدد مانگے تو ہم مشرک ہو جائیں, چاہے غیب میں مانگے یا مثلا آپ سے میں کہوں جی پانی دے دیں, آپ میری مدد کریں گے نا,
حاضر میں مدد کریں گے تو کیا آپ کو اللہ سمجھ کے میں مانگ سکتا ہوں پانی؟ یہی شرک ہو جائے گا. اللہ سمجھ کے، خدا سمجھ کے غائب میں مانگو یا حاضر میں مانگو بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور اللہ سمجھ کے نہ مانگو، اس کا بندہ سمجھ کے مانگو. تو چاہے غائب میں مانگو جس کے لیے اللہ نے کہا کہ غائب میں بھی کر سکتا ہے، یا حاضر میں مانگو، ہر دو صورت میں وہ اللہ ہی کی مدد ہے. بیسیکلی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. حقیقت میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اس چیز کو، اس سوچ کو، اس تھیم کو، اس فیض کو، اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا دے کہ حقیقت میں رب نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ چاہے تو سارے مدد کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کر سکتے ہیں.